المتعال والحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کریم سنایا. پھر جن احباب نے تراویح میں قرآن کریم سنا، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے استاد محترم، استاد العلماء قاری کرام اللہ شاہد صاحب اور میرے مخدوم و محترم حضرت مولانا صفدر جروار صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اصل بیان تو حضرت خطیب محترم کا ہوگا، میں تو بس آپ کا تھوڑا سا وقت ضائع کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا، اس لیے مجھے حاضر ہونا پڑا. ہاں جی، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کریم کی تکمیل کی محفل ہے. بس اسی حوالے سے مختصر سی کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن اپنی گزارشات کے آغاز سے پہلے میں ایک وضاحت عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق بھی قابل دید ہے. اگر اسی طرح آپ ذوق محفل میں بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ محفل تر و تازہ بھی رہے گی اور دلچسپ بھی رہے گی.
اور گفتگو کرنے والے خصوصاً میرے بعد آنے والے خطیب محترم جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا خصوصی مرکز رہیں گے، تو اس لیے آپ نے انشاءاللہ العزیز حوصلہ افزائی کرنی ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تکبیر تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن زندہ ہے جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور ایک مسجد میں مولانا صاحب تقریر کے لیے گئے نا، تو نماز کا ٹائم تھا. نماز پڑھانے کے لیے لوگوں نے کہا، مقتدیوں نے، کہ مولوی صاحب نماز جو ہے آپ نہیں پڑھانی ہے، لیکن نماز سے پہلے اقامت بھی پڑھی جاتی ہے، تو اقامت بھی آپ نہیں پڑھنی ہے، نماز بھی آپ ہی نہیں پڑھانی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا بڑا عجیب ماجرا ہے، تو کہیں میرے ساتھ آج ایسا نہ ہو جائے کہ تقریر بھی میں کروں اور سبحان اللہ بھی میں ہی کہتا رہوں، اس لیے یہ نوبت تو نہیں آنے دیں گے نا آپ. جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بہت بڑی تاریخ کو جمع کیا ہے. ساری چیزیں تو میں عرض نہیں کر سکوں گا. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ مبارک میں ہے. حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک. اور اسلام کا بڑا ہی عظیم مارکہ جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا تھا، فیصلہ کرنے والا تھا، وہ مارکہ بھی اسی ماہ مبارک میں ظہور پذیر ہوا. اور میں اسی کے متعلق بس ایک دو گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میری مراد فتح مکہ سے ہے. 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح بھی آ گئی، تو مراد یہی فتح مکہ ہے. یہ جس سال فتح مکہ ہوا ہے سن 8 ہجری میں، اس سے چند سال قبل اگر پیچھے جائیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ٹھکرا دیا کرتے تھے. تو اس ٹھکرانے کے نتیجے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف تشریف لے گئے. آپ میں سے جو حضرات حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. جو نہیں جا سکے انہیں بھی لے جائے، جو جا چکے ہیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے. مجھے یاد آ گیا، ہمارے امیر المومنین صاحب بھی آج کل تشریف لے گئے ہیں عمرے پر. گئے ہوئے کہ نہیں گئے ہوئے؟ وضاحت سے فرمائے، نہیں جانتے امیر المومنین صاحب کو نہیں جانتے آپ؟ جو ریاست والی مدینہ ہے، والی ریاست مدینہ ہے، نہیں جانتے آپ لوگ؟ بڑی معروف شخصیت ہے بھائی. وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے نا مدینہ کے، تو کسی نے تصویر کھینچ کر نا، تو ان کی اور ان کی زوجہ محترمہ کی، ام المسلمین کی، اللہ معاف فرمائے، تو ان کی اور ان کی زوجہ کی تصویر کھینچ کر نا میڈیا پہ لگا دی کہ دیکھو جی، ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جوتے جو ہے وہ پاؤں میں نہیں، ننگے پاؤں جو ہے وہ جا رہے ہیں. امیر المومنین صاحب کیسے جا رہے ہیں؟ تاثر دیا جا رہا. بھائی عشق و محبت کی انتہا دیکھیں امیر المومنین صاحب کی.
کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہے ہیں اور جوتا پہننا بھی گوارا نہیں ہے. یہ ان کا حضور کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے. میں کہتا ہوں ہمیں یہ پوچھنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دن پہلے جب عاشقان رسول کا قتل ہوا سر عام ملک پاکستان میں، تو سب نے عشق رسول کا جو تعلق تھا وہ دیکھ لیا کہ کس حد تک ہے. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. یہ جوتے اتار لینے سے، یہ دوغلی پالیسیاں اپنا لینے سے عشق ثابت نہیں ہوا کرتا. عشق تو ثابت ہوتا ہے. اللہ اکبر، جس کا نظارہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیش کیا ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، اور ہمارے امیر المومنین صاحب ایک تو دورے پہ چلے گئے، چلے جیسے کیسے بھی گئے. اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرنے کے بجائے غیر ضروری کاموں کے پیچھے لگے ہوئے. میں NRO نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں فلاں نہیں کروں گا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا. وہ جیسے ایک آدمی کو خارش سر میں، خارش کہاں تھی؟ سر پہ، اور وہ کرنے لگ گیا ادھر. اس طرح خارش ختم ہوگی؟ اس طرح تو خارش ختم نہیں ہوتی. جو اصل چیزیں ہیں، جو مسائل جن چیزوں سے حل ہوتے ہیں، ان کاموں کو، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بجائے غیر ضروری کاموں کے پیچھے بندہ لگا رہے اور عوام ساری کو بے وقوف بناتا رہے، اور پھر کہے جی کہ اصلی سکون تو قبر میں. کدھر ہے جی؟ ہاں امیر المومنین صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے نہیں، مجھے تو پتہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں. کیا فرمانا جو اصلی سکون کدھر ہے جی؟ قبر میں. اس لیے آپ ان کے ہوتے ہوئے سکون کی سوچ اور امید بالکل بھول جائیں. جب تک وہ آپ کو قبر میں ہی پہنچا دیتے نا، سکون مشکل اور محال ہے. اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ایسے منافق اور فاسق و فاجر قسم کے لوگوں سے اللہ ہماری تمام عوام کو پناہ عطا فرمائے. عشق و محبت ایسے نہیں ہوا کرتا. ہائے ہائے، تم ہمیں بتاتے ہو پاؤں سے جوتیاں اتار کر تم عاشق رسول ہو. جاؤ جا کے دیکھو، مدینہ کی دھرتی ہے، یہودی ہرنی کا شکار کر کے پکڑ کے لے جا رہا ہے. حضور وہاں سے گزرتے ہیں، ہرنی بولتی ہے، حضور اس کی زبان سمجھتے ہیں. حضور کا معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے. حضور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. ہرنی شکایت کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شام کا وقت ہے، وہ میرے دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے ان کو جا کے دودھ پلانا ہے. یہودی نے مجھے شکار کر لیا، ذبح کے لیے لے کے جا رہے. اگر آپ سفارش کر دیں میں جا کر دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. حضور نے سنا، سمجھ گئے. یہودی سے سفارش کی کہ خدا کے لیے اس ہرنی کو جانے دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. یہودی نے سوچا آزمائش کا، پرکھنے کا، نبی کی نبوت کو، نبی کی رسالت کو پرکھنے کا، آزمائش کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے، جانے دیتا ہوں. واپس آ گئی، اس کا مطلب ہے نبی سچے ہیں. اگر واپس نہ آئی اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی جھوٹے ہوں گے. حضور وہاں پہ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ہرنی چھلانگیں لگاتی واپس آتی ہے. یہودی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. حضور پوچھتے ہیں بتاؤ واپس آئی یا نہیں؟ وہ کہتے حضور باقی باتیں ساری چھوڑ دو، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں داخل کر دو. تم عوام کو بے وقوف بنا رہے ہو. جوتے اتار دیجیے ننگے پاؤں، ایئرپورٹ پر چلے گئے تو عشق ثابت ہو گیا.
جو فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا جو مدعا لے کر جو عاشقان رسول روڈوں پر نکلے تھے، ان پر تم نے فائرنگ کی، ان پر تم نے گولیاں چلائیں، ان کو تم نے سر عام قتل کیا اور یہ کہا کہ ملک کا امن داؤ پہ لگتا ہے۔ ہائے خدا کی قسم، ایسے امن 100 نہیں ہزاروں حضور کی جوتیوں پہ قربان ہے۔ عشق دے عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ، ختم نبوت۔ ہم کو عشق اور محبت کے طریقے نہ بتاؤ۔ تم اور جو تمہاری ٹیم ہے وہ ساری کی ساری کس کے حمایت یافتہ ہیں، ساری قوم جان چکی ہے، ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تم اور تمہاری قوم سارے یہودیوں کے حمایت یافتہ ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے، لیکن کہتے نہیں۔ امیر المومنین جو ہیں ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کی بھی دل آزاری تو ہم نے نہیں کرنی ہے نا۔ عشق رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور گستاخ نبی کا جرم وہ کوئی عام جرم نہیں ہے۔ طائف کے میدان میں اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات مجھے یاد آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے حج و عمرے کے لیے، تو کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوگی وہ طائف بھی گئے ہوں گے۔ یہ طائف کا جو علاقہ ہے، مکۃ المکرمہ سے طائف کا جو یہ فاصلہ ہے 95 کلومیٹر ہے۔ کتنے جی؟ 95 کلومیٹر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو کوئی سواری نہیں تھی پاس، کوئی سواری نہیں۔ آج تو گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہے نا، اس دور میں جو سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، گھوڑے ہو گئے یا اونٹ ہو گئے، وہ بھی نہیں تھے۔ پیدل تشریف لے گئے کہ چلو جی، جو اگر مکے والے نہیں مانتے تو کم از کم طائف والے ہو سکتا ہے مان جائے۔ تو حضور تشریف لے گئے، سرداروں سے جا کر بات کی۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ لے لیا، میں نے معذرت خواہ ہوں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے کے سرداروں سے، 3 بڑے سردار سے، تینوں سے بات کی، تینوں نے رد کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، لیکن اس بات کا آپ ڈھنڈورا نہیں کرنا، پھیلانا نہیں کہ میرے جو دشمن ہیں مکے کے، جب وہ سنیں گے تو میرا وہ مذاق اڑائیں گے، اس پر وہ خوش ہوں گے۔ تو ان بدبختوں نے وہ ڈھنڈورا کیا نہ کرتے، پورے شہر میں اعلان کر دیا، حضور کا مذاق اڑانے کے لیے اوباش لڑکوں کو رستے کے دونوں جانب کھڑا کر دیا، مردوں اور خواتین کو گھروں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا۔ حضور طائف کے رستے میں تشریف لے جا رہے، دائیں بائیں سے پتھر برس رہے ہیں، اوپر سے پتھر برس رہے ہیں، آگے سے پتھر برس رہے ہیں، پیچھے سے پتھر برس رہے ہیں۔ حضور خون اور خون سے لہو لہان ہو کر رستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون کے بہنے کی کثرت کی وجہ سے پاؤں مبارک کے ساتھ چمٹ گئے، لیکن حضور نے حسن سلوک کا مظاہرہ دیکھیں، معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب آئے اس کے چند سالوں کے بعد حضور ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں تشریف لے جا چکے ہیں، 8 ہجری ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے۔ سارے مجرم جنہوں نے مکہ میں تکلیفیں پہنچائی تھی وہ بھی، جنہوں نے طائف میں پتھر مارے تھے وہ بھی، مجرموں کی طرح سارے مکہ میں حرم شریف میں جمع ہیں۔ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک آدمی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ یہ جو شخص ہے نا، مسلمانوں کا پیغمبر، یہ حق پر تھا، ہم ہی باطل پر تھے۔ حضور نے جملہ سنا تو فرمایا اگر آج تم نے یہ کہا تو میں اس سے آگے بڑھ کر وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔
یہاں تک تو بات ہو گئی، حسن سلوک کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرما دیا، لیکن اتنے اعلیٰ درجے کی حسن سلوک اور اتنے اعلیٰ درجے کے عفو درگزر کے باوجود نام لے کر 17 لوگوں کا نام لے کر حضور نے فرمایا جہاں کہیں پر ملے ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک ابن خطل نامی بدبخت شخص بھی تھا جس کی 2 کنیزیں تھیں، جو حضور کی شان میں بدبخت قسم کے لوگ اور اس طرح کے اشعار بولا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جو ہجو پر مبنی تھے، گستاخی پر مبنی تھے، وہ اشعار جب حضور کے سماعتوں پہ پہنچتے تھے حضور کو تکلیف ہوتی تھی، سب کے لیے معافی کا اعلان ہوا۔ حضور نے فرمایا ابن خطل بدبخت جہاں کہیں پر ملے اس کو قتل کر دینا۔ پیغام دیا گستاخ نبی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں جی فرانس کے ساتھ اگر تعلقات ختم کیے تو ہمارے ملک دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارے ملک کی حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ ایک شیخ صاحب کے گھر میں ایک دفعہ چور آیا، معذرت کے ساتھ یہاں پہ کوئی شیخ صاحب اگر بیٹھے ہوئے تو بھائی ناراض نہ ہو، ویسے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا عرض کر رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب کے گھر میں کون آیا ابھی؟ چور آیا۔ شیخ صاحب جو وہ سین میں آرام فرما رہے تھے، جب چور آیا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو چور نے باہر جو چادر تھی اس کے پاس لنگی وہ بچھائی، اندر سامان لینے گیا، باہر دیکھتا ہے چادر غائب ہو، شیخ صاحب نے اٹھا کے سنبھال لی، غائب کر دی۔ اس نے کہا چادر تو غائب ہوگی، پتہ نہیں کدھر گئی، ڈھونڈنے کے پیچھے لگنے کے بجائے اس نے کہا ٹائم ضائع ہوگا، تو اس نے اپنی قمیض اتار کے بچھا دی، چلو سامان لے آتا ہوں قمیض میں رکھوں گا۔ واپس آیا قمیض بھی غائب، وہ بھی شیخ صاحب نے اٹھا لی تھی۔ تو اس کے جو نیچے لنگی تھی نا جو اظہار کے طور پہ باندھ، صرف وہی بچی، تو اس نے کھول کر وہی بچھا لی، یار چلو اور کچھ نہیں اسی میں لے جاتا۔ پھر سامان لینے گیا، واپس آیا تو لنگی بھی غائب ہے۔ تو شیخ صاحب نے چلانا شروع کر دیا چور چور چور۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے ابھی بھی میں ہی چور ہوں۔ کرپشن حد سے بڑھ چکی ہے، مہنگائی کا بھوت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اس کے باوجود چور پچھلے حکمران تھے۔ اس کے باوجود چور کون ہے جی؟ پچھلے حکمران۔ بدبختی کی انتہا ہے، اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بہرحال ابن خطل جہاں کہیں پر ملے اس کو قتل کر دو۔ یا رسول اللہ اتنی سختی کا معاملہ کیوں ہے؟ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ میرا گستاخ تھا، جو گستاخ نبی ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، جہاں کہیں پر ملے اس کو قتل کر دینا۔ صحابہ اس کے پیچھے گئے، وہ بھاگتا ہوا حرم شریف میں داخل ہوا، کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ جا کر لپٹ گیا۔ صحابہ واپس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حرم شریف کے اندر چار دیواری کے اندر گھس کر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا چاہے کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ گیا اس کی کوئی بخشش نہیں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے بغیر اور اس کے علاوہ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر ہم گرو کر سکے، فخر کر سکے، لیکن وہ عشق و محبت بھی تو ہونا ایسا جس کے نتیجے میں حضور کی سنتوں پر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا